حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کھڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لقتے جگر چہیتے لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھوپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی، میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والہ السلام کی کو قے ہو رہی ہے، اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی
मुसीबत से गुजरने नहीं दिया, कभी तकलीफ आने नहीं दी। सोचे तो सही वो कैसा चचा था, कैसे हुकूक निभाए कि कभी भतीजों को एहसास नहीं हुआ कि बाबा शहीद हो गए। इमाम कासिम ने कहा, फूफी मेरे बाबा की वसीयत याद आई। बाबा ने कहा था, बेटे जब जिंदगी में बड़ा मुश्किल और मुसीबत का दिन आए तो ये मेरा खत, ये मेरी चिट्ठी, ये खोल के पढ़ लेना, इसको बाजू पे बांध लेना। आज से बढ़कर और मुसीबत का दिन कौन होगा। जैसे वो चिट्ठी खोली तो उस पे लिखा हुआ था, मेरे बेटे मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे कासिम, मैं जानता हूँ आज के दिन तो करबला में है। नबी के घर वालों को कैसी बात पता थी, आज के दिन तू करबला में है। मेरा भाई हुसैन अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ लुटा रहा है और मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि मेरे भाई से पहले उनके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान को कुर्बान कर देना। हज़रत कासिम ने वो पढ़ा, फूफी को साथ लिया, कहने लगे चचा आपने तो रोका लेकिन मेरे बाबा मुझे शहादत की सनद दे गए। देखें ज़रा, अल्लाह अकबर। जिस वक्त वो आपने खत देखा, यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत के बड़े आलिम हुज़ूर मुफ्ती आज़म के खलीफा हुज़ूर सैयदी बद्र मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबे में अक्सर एक बात बयान फरमाते थे। वो कहते थे कि जब वो आपने वो ख़त देखा, वो चिट्ठी देखी इमाम हसन मुश्तबा की तहरीर, तो आप पर एक कैफियत तारी हो गई और आपने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मेरे मौला, मेरे भाई हसन ने अपने बेटे को मेरे कदमों पे कुर्बान होने की नसीहत की, अपनी नस्ल की परवाह नहीं की, अपनी नस्ल की परवाह नहीं की और अपने बेटे को मेरे कदमों पे कुर्बान होने की वसीयत की। मौला तू मुसाफिरों की दुआ कबूल करता है। इस वक्त हुसैन मुसाफिर भी है, जुमा के दिन दुआ मकबूल होती है, हुसैन जुमा के दिन में भी है, तो मुजाहिद की दुआ कबूल करता है, हुसैन मुजाहिद भी है, जिहाद में भी है, तो मजलूम की दुआ करता है, हुसैन मजलूम भी है। मेरे अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि मेरे भाई की नस्ल को क़यामत तक के लिए बाकी रखना। गोया के इशारा दिया गया बाकी रहेगी और इसके इनाम में आपके भाई हसन के यहाँ एक ऐसा शहजादा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में आपके नाना को दिया गया है, वो मकाम वलियों में हसन के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को अता करें। इमाम कासिम ने कहा, चचा ये शहादत की सनद मेरे बाबा ने दी है। और उसके बाद फिर इमाम हसन मुज्तबा का वो शहजादा जब इमाम आली मकाम को पेश करता है तो इमाम रोकर सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। इमाम कासिम की अम्मी साथ थी, क्या वो ख़वातीन थी, क्या वो शहजादियाँ थी कि जवान बेटा जब घर से निकलता है तो माँ बाप के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन जब इमाम कासिम की अम्मी ने इमाम कासिम को सीने से लगाया तो कहा, बेटे जाओ और चचा पर दीन के खातिर कुर्बान हो जाओ। इसलिए कि लोग ताना देते हैं कि हसन को लड़ने का शऊर न था, जाकर बता दे कि तू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, जाकर साबित कर दे। पीठ नहीं दिखाना बेटा, जख्म सीने पे खाना, पीठ पे नहीं खाना। और माँ बेटे की पेशानी चूम कर कहती है कि अब तेरी और हमारी मुलाकात जन्नत में होगी इंशाअल्लाह। कैसी वो ख़वातीन थी, अल्लाह के दीन के लिए उनके जज्बात क्या थे। आज बेटा चेहरे पे दाढ़ी रखता है तो माएँ कहती है क्या मुल्ला बन रहा है, मौलवी बन रहा है जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मुंह दिखाएंगी ये ख़वातीन अल्लाह की बारगाह में, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाहु अकबर। इमाम कासिम घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठ करके जैसे ही चले तो आपका चेहरा हमीद बिन मुस्लिम, ये यजीदियों के लश्कर में था, लेकिन ये साइड हो गया था, लड़ने के लिए नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि आने के बाद उस पर यह मुनकशिफ हुआ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन था उनके साथ। वो बयान करता है, बहुत से मौरखीन ने कई रिवायतें इसके हवाले से लिखी है। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब कासिम आए
تو قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے. حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے اگرچہ جنگ 10 کو بھی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا. لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا. کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا. حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو. مرد ہو مرد. اہل بیت نے ہمیں مردان کی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے. جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں. ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے. امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو؟ عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا. ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا. تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا یہ. اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے. ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے. امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے؟ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھے، ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے.
اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا، 4 اس کے بیٹے مار گرائے۔ ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، چاروں کو جہنم رسید کر دیا۔ تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھانتے ہوئے آیا اور کہا، اے لڑکے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ امام قاسم نے کہا، اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی۔ اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے اور واپس آ کر کہتے، چچا جو مانگا ہمیشہ دیا، 1 کٹورا پانی پلائے، صرف 1 کٹورا، اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں، ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا، علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا، بیٹا انتظار کرو، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رخصت کیا۔ امام قاسم آئے، ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی۔ امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے، اس سے گرد اٹھی، دھول اٹھی، اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے۔ اسی گرد سے ایک آواز آئی، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے، امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے، سینہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ لیا، میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی۔ اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا، غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں، یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر اتنا انہوں نے کچل دیا تھا۔ کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا، خبردار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو جواب کیا دیں گے۔